اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران امام، 9 محرم کی یہ مجلس ہے جو اس عشرے کی آخری مجلس، کل پرسے کا دن ہے اور کل پرسے کی مجالس ہوں گی، پھر شام میں مغرب عشاء کی نماز کے فوراً بعد شام غریباں کی مجلس ہوگی جو اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مسلسل 9 دن سے میں آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس آیت میں ہمارے کانشیس کو ہلا رہا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کر رہا ہے کہ سنو، تم میری طرف سے آئے ہو، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہو اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ ہڈن ٹروتھ کے عنوان پر جو یہ مجالس ہو رہی تھیں، میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ یہ ٹاپک بہت بڑی واسٹ ٹاپک ہے، ڈیٹیل میں جانا بہت مشکل تھا، جتنی معروضے کرنا تھا میں نے کیے، اور مسلسل اس ٹاپک پہ بولا جا سکتا ہے۔ گلستان کا جو عشرہ ہوگا 12 محرم سے انشاءاللہ 8 دسمبر سے، تو اس عشرے میں بھی اس ٹاپک کے کچھ باتیں وہاں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال جو میں نے باتیں بتائیں، میری ریکویسٹ ان یوتھ کے ساتھ ہے کہ اس پہ کم از کم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس جرنی کے بارے میں جو ہماری لاسٹ جرنی ہے، بالکل آخری سفر ہے، اس سفر کے بارے میں ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر انسان کو، اس لیے کہ اٹس ریئلی ہائی ٹائم ناؤ، ریئلی ہائی ٹائم کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کب کس کو کیا ہو جائے، اللہ سب کو سلامت رکھے، بٹ یو ڈونٹ نو، کچھ بھی ہو سکتا، اور اس کے لیے ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کچھ پریپریشن رہے، ہمارے پاس کوئی چیز رہے کہ جب ہم اس سٹیج پہ پہنچیں تو ہم کو پرابلم نہ ہو۔ اگر ہم بغیر کسی چیز کو کیری کرے ہوئے اس جرنی میں انٹر ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اور وہ سفر اگر ہمارا شروع ہو جائے گا، تو آپ نے کچھ باتیں سنی کہ کتنی بے بسی کا عالم ہو جاتا ہے، کتنا انسان ہیلپ لیس ہو جاتا ہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہتا، جس کے اوپر انسان بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے کہ گھر بھی ہمارا ہے، اولاد بھی ہماری ہے، انویسٹمنٹس بھی ہمارے ہیں، ہر چیز ہماری ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہر چیز ساتھ چھوڑ دے گی، کوئی چیز آپ کو وہاں مدد کرنے والی نہیں ہوگی، کوئی چیز آپ کو وہاں تک پہنچانے والی نہیں ہوگی۔ مولا نے ایک چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نے مومنین بآواز بلند صلوات پڑھیں، چوتھے امام نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، ایک ایگزامپل دے کے سمجھایا کہ انسان جب اس جرنی کو سٹارٹ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کیا؟ امام کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اتنی آ گئی لوگوں کے دلوں میں کہ انسان جب دنیا میں ڈوبنے لگتا ہے نا، دنیا کی محبت جب آنے لگتی ہے نا اس کو، تو پھر وہ ہر چیز کو فارگیٹ کر دیتا ہے، ہر چیز کو فارگیو کرتا ہے، پھر سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک غفلت کا، اگنورنس کا ایک پردہ اس کے اوپر، کٹن اس کے اوپر چھا جاتا ہے، پھر وہ کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں۔ اسی لیے مولا علی کا بڑا تاریخی جملہ ہے، علی نے کہا کہ غفلت کا جو نشہ ہے نا، جو نشہ ہے غفلت کا، وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا مولا کی، یہ کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ راوی نے پوچھا مولا غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے کیسا زیادہ ہے؟
تو امام نے ارشاد فرمایا، یہ مولا علی کا جملہ ہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا نشہ ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جاتا ہے، ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے، لیکن کہا کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک تمہاری پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. سمجھے؟ پیٹھ جا کے زمین سے لگنا، اس لمحے کو یاد دلا رہا ہے امام، اس وقت کو یاد دلا رہا ہے کہ جس وقت میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. Nobody is going to help you. میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے وہ سب چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی. جتنی چیزوں پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کی بات کر رہا، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی. نہ اولاد ہے، نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ آپ کی صحت ہے، کچھ نہیں. ایک لمحے میں سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت امام کہتا ہے کہ جب اعمال نامہ اس کے سامنے انسان کے آتا ہے لاسٹ سٹیج میں جب اس کا اعمال نامہ، یعنی ہماری پوری زندگی کا اعمال نامہ جب میرے سامنے لاسٹ سٹیج میں آتا ہے تو معصوم کہتے ہیں کہ اس وقت انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہتا ہے، ہائے یہ میں نے کیا کیا، میری پوری زندگی ختم ہو گئی. تو جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہائی ٹائم ہے، یہ ایسا ٹروتھ ہے. میں نے جو ٹاپک لی ہڈن ٹروتھ کی، یہ ایسا ٹروتھ ہے دوستو، یہ ایسی سچائی ہے، یہ ایسی صداقت ہے کہ انسان انکار نہیں کر سکتا، ڈینائی نہیں کر سکتا. چوتھے امام ایک ایگزامپل کے تحت سمجھاتے ہیں کہ کیسے انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، کیسا انسان دنیا سے لو کرنے لگتا ہے، کیسا انسان دنیا کی طرف ڈوبنے لگتا ہے، اس کی طرف چلنے لگتا ہے. یا مولا علی کا ایک جملے کو غور کرے، پھر چوتھے امام کی بات بتاتا ہوں کہ مولا علی نے کہا کہ تم دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اتنی آ گئی، اتنی محبت کرنے لگی کہ تم کو پتہ نہیں تمہارا کفن مارکیٹ میں آ گیا. کتنی عجیب بات ہے علی کی کہ یو ڈونٹ نو تمہاری دلوں میں محبت اتنی بڑھ گئی کہ تمہارا کفن مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے، تم کو یو ڈونٹ نو، کب جا کر لوگے نہیں معلوم. اس محبت سے علی کہتے کہ اگر صحیح محبت ہوتی دنیا کی تو میرا مولا 3 طلاق نہیں دیتا. علی نے دنیا کو 3 طلاق دے کر ہم سب کو میسیج دیا کہ میں جس دنیا کو تم پسند کرتے ہو اس دنیا سے علی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے. دنیا میں جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایگزامیشن ہال ہے. آپ کوئی بھی ایگزام سمجھیں، جو اسٹوڈنٹس دے رہے ہیں ایگزام وہ میٹرک سمجھے، انٹر سمجھے، گریجویشن سمجھے، پوسٹ گریجویشن کا ایگزام سمجھے. یہ انٹرنس ہے بابا، یہ انٹرنس ہے. دنیا، یہ جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ایگزامیشن ہال ہے. جیسا پیپر لکھو گے ویسا رزلٹ آئے گا. ڈونٹ ایکسپیکٹ. اب چیٹنگ کا زمانہ چلا گیا، کاپی کرنے کا زمانہ چلا گیا. جیسے آنسر کرو گے کوسچنس کا، جیسے پیپر لکھو گے ویسے رزلٹ تم کو وہاں ملے گا. رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے ملک الموت کی ساتھ. ملک الموت نے آپ کی روح لی، رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا کہ کیسی موت ہوئی تمہاری. وہاں سے پھر اس کا ریپرکشنز جو شروع ہوتے، رزلٹ اچھا ہے تو آگے آپ کو ماسٹرز کرنے کے لیے، پروفیشنل کورسز میں جانے کے لیے، بڑے سٹیٹس کو لینے کے لیے وہ جرنی سٹارٹ ہو گئی. خبر سے لاسٹ جرنی میری ٹاپک ہے نا، وہاں سے سٹارٹ ہو گئی. اچھا رزلٹ ہے تو پھر آپ کو بہترین کالج میں وہاں ایڈمیشن مل رہا، بہترین جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کی لائف بڑھ رہی وہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں. یہاں پہ اگر اولاد یا کار خیر کر کے گئے تو وہاں پہ آپ کا گریڈز جو گریڈ اللہ دیتا ہے، اگر فرسٹ کلاس میں ہے تو اور اوپر جا رہے ہیں، سیکنڈ کلاس میں تو فرسٹ کلاس میں آ رہے ہیں، وہ گریڈز آپ کو وہاں خبر میں ملنا شروع ہوتے.
کبھی اس گاڑی میں جاؤ، کبھی رولس میں جاؤ، یا کبھی کسی اور میں جاؤ، وہاں پہ اگر 2 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، اگر بیٹے نے کچھ اچھا کام کر کے بھیج دیا تو وہاں پہ 4 بیڈ روم کا فلیٹ بھی مل گیا. ڈیلی وہاں پہ گریڈز بڑھتے. یہ معصوم کا جملہ ہے، میرا نہیں. ہر روز جب تمہارا کار خیر، جب تمہارا تحفہ وہاں پہ آتا ہے، جب تم لوگ، تمہارے چاہنے والے، تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد جب تم کو گفٹس بھیجتی ہے تو تمہارا گریڈز وہاں بڑھتے جاتے ہیں. ایسا بڑھتے ہیں، ایسا بڑھتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اولاد اگر نیک چھوڑی، کل میں نے ماں باپ کے اوپر بتایا تھا، اگر اولاد آپ کی نیک اور صالح، اولاد اگر آپ کی نیک ہے تو آپ کے گریڈز کو وہاں پہ بڑھائے گی. اور اگر اولاد صحیح نہیں ہے، یہاں پہ بہت پیسہ کما لیا، بینک میں رکھ دیا، گھر بنا لیا، ہر چیز ہے، اولاد نیک نہیں ہے، اب وہ اولاد آپ کے مال کو غلط پیسوں، غلط چیزوں میں استعمال کر رہی. آپ کے گھر میں جب تک آپ زندہ تھے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا تھا. آپ کے مرنے کے بعد گھر میں انڈین موویز چلنے لگے، آپ کے مرنے کے بعد گھر میں میوزک چلنے لگی، آپ کے گھر جانے کے بعد وہاں نماز روزہ ختم ہو گیا. تو اس سب کا حساب آپ دے رہے، آپ کیری بھی کر رہے اچھا، تو آپ کا گریڈ وہاں کم ہو رہا. اگر آپ کی اولاد نیک ہے، اگر آپ کے انویسٹمنٹس یہاں پر اچھے ہیں، یہ انویسٹمنٹس ہے دوستو، یہ انویسٹمنٹس ہے. اگر آپ کا اچھا انویسٹمنٹ کسی مسجد میں ہے، کسی امام بارگاہ میں ہے، کسی یتیم خانے میں ہے، کسی اسکول میں ہے، تو وہ بھی انویسٹمنٹس قبول ہونا چاہیے. وہ بھی انویسٹمنٹس ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو بتانے کے لیے دیے تو پتہ چلا کچھ پہنچا ہی نہیں. اگر آپ کے انویسٹمنٹس قبول ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہو گئے، کسی عورت کا، لڑکی لڑکا، عورت مرد، سب کے لیے اچھے انویسٹمنٹس اگر آپ نے یہاں کر دیے تو یقین کریں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہاں پہ جو بلیسنگ، جو رحمت، جو نعمتیں اللہ وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. دنیا والوں کے وعدے کی طرح اللہ وعدہ نہیں کرتا. وہاں کے وعدے اتنے سچے ہیں. المعصوم کہتے ہیں کہ روز انسان کو آگے بڑھتا ہے، وہاں کی لائف ہی اور ہے، وہاں کی زندگی اور ہے، وہاں پہ رحمتیں ہی اور ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ چھوٹا سا ہے برزخ، برزخ چھوٹا نہیں ہے، برزخ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ انسان اپنے امیجنیشن میں نہیں لا سکتا. اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ بہت چھوٹا ہوگا، نہیں، وہاں لاکھوں ہزاروں سال سے لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں، لوگ وہاں رہتے ہیں، اور اتنا رحمت، اتنے نوکر، اتنے سرونٹ. اگر یہاں کوئی سرونٹ نہیں تھا تمہاری زندگی میں، وہاں تم کو غلام ملیں گے، وہاں تم کو سرونٹس ملیں گے، وہاں تم کو انعامات ملیں گے، وہاں تم کو بڑے بڑے گھر ملیں گے. وہاں کی زندگی اتنی سکون کے ساتھ گزرے گی کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا. معصوم کہتے ہیں کہ وہاں کی زندگی ایک دفعہ اگر تم لوگوں نے دیکھ لیا، سورہ رحمان میں اللہ نے جنت کا تھوڑا تذکرہ کیا، قرآن مجید میں کئی مرتبہ کہا کہ ہم اس طرح حوروں کو عطا کریں گے، اس طرح محلات کو دیں گے، اس طرح تمہیں انعامات دیں گے، اس طرح تمہیں رزق عطا کریں گے. تو یہ سب چیزیں اسی وقت ملے گی کہ جب ہم کچھ انویسٹمنٹ کر کے دنیا میں جائیں گے. دنیا میں ان کے انویسٹمنٹ کے چکروں میں چھوڑ دیں، دنیا کے انویسٹمنٹس کے چکر میں مت پڑے. اگر کسی جگہ آپ نے دنیا کا انویسٹمنٹ کیا تو اسی کے ساتھ وہاں کے لیے بھی انویسٹ کریں. یہ سوچ کے مت گزارو کہ پورا انویسٹمنٹ میں یہی کر دوں گا. عقل مند انسان وہ ہے کہ انویسٹمنٹ کو پھیلاتا ہے تو 2 جگہ پھیلاؤ، یہاں کے لیے بھی رکھو، وہاں کے لیے بھی رکھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. اس انویسٹمنٹس کے لیے سب سے بڑی چیز، پہلی چیز جو ہے وہ اولاد کو نیک اور صالح بناؤ. اولاد اچھی ہونی چاہیے. اولاد، بیٹا ہو بیٹی ہو، وہ اگر اچھی ہے تو ایک بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. وہ ایسا انویسٹمنٹ ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اکثر کبھی میں نے ایگزامپلز دیے ہیں. ایک عجیب ایگزامپل ہے. 93 یا 94 میں کویت سے ہم لوگ حج پہ گئے تھے. حج پہ جب گئے تو وہاں پہ جو قافلہ تھا، فی سبیل اللہ قافلہ تھا 50 آدمی کا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فرسٹ ڈے جب مدینہ منورہ پہنچے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے پھر انشاءاللہ، تو میں نے وہاں پہ ایک تقریر کی تھی، ایک لیکچر دیا تھا پورے حاجیوں کو بٹھا کے، اور یہ کہا تھا کہ بھائی سنو، ہم لوگ یہاں 15 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، 15-20 دن کے لیے.
جو بھی آپ کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ پیسے، ان پیسوں کو احتیاط سے خرچ کریں. حج کو ابھی 8 10 12 دن باقی ہے. جب انشاءاللہ ہمارا حج ہو جائے اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس پیسے بچے، وہ پیسوں سے آپ کو جو بھی کویت کے لیے گفٹس لینا ہے اپنے فرینڈس میں، رشتہ داروں میں، بیوی بچوں کے لیے، تو وہ آپ بعد میں پرچیسنگ کریں. گفٹس لے جانا لینا بہت اچھی بات ہے حج سے واپسی میں، لیکن بعد میں کرنا، پہلے نہیں پرچیز کرنا. اس لیے کہ جو کچھ پیسے آپ کے پاس ہے، لمیٹڈ پیسے سب کے پاس ہوتے ہیں، $2,500 $3,000 سب ایک لمیٹڈ اماؤنٹ تھا. تو کہا جو بھی آپ کا انویسٹمنٹ کیش کیری کر رہے ہیں اس کو احتیاط سے خرچ کریں. ایسا نہ ہو کہ مین حج جب شروع ہو آپ کے پاس فنڈز ختم ہو جائیں اور آپ بروکن ہو جائیں، پھر آپ کو وہاں پہ جا کے بکرا خریدنا ہے مینا میں، تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا. اس لوگوں نے کہا بہت اچھا. آپ سنیں گے اس کے بعد کیا ہوا. سب نے تو عمل کیا، ایک بندہ اس میں ایسا تھا، وہ سب لوگ نارمل واٹر پی رہے تھے، وہ منرل واٹر پی رہا تھا، بسلری واٹر پی رہا تھا. سب لوگ شیئرنگ ٹیکسی میں جا رہے تھے، یہ بندہ انگیج کر کے سپریٹ ٹیکسی میں جاتا ہے. لوگ کھانا شیئر کر کے کھا رہے تھے، یہ بندہ خود بھی کھاتا ہے، پوری روم میٹس کو سب کو کھلاتا ہے. میں نے کہا 2-3 دن کے بعد جب سب نے کہا کہ یہ تو ایسا کر رہا ہے، میں نے کہا بلا کے کہ بھائی جو میں نے تقریر کی تھی فرسٹ ڈے وہ کیا غلط تھی؟ اس نے کہا نہیں مولانا، بہت اچھی تقریر تھی اور یہ کرنا بھی چاہیے. تو میں نے کہا پھر آپ کا عمل تو کچھ اور بتا رہا ہے. آپ کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ تو 8-10 دن میں پورے پیسے فنڈز ختم ہو جائیں گے. دین واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو لیٹر دین؟ کیا کرنے والے ہیں وہاں پہ؟ کیسے خرچ ہوگا مکہ جانے کے بعد؟ تو وہ ہنسنے لگا. ہنستے ہوئے کہنے لگا مولانا میرا مسئلہ لوگوں کے مسئلے سے بالکل الگ ہے. آپ نے جو کہا وہ سچ تھا، اچھا ہے، لیکن میرا مسئلہ ہی اور ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا مولانا میرا ایک بیٹا دمام میں رہتا ہے، ہم لوگ ہیں مدینے میں، دمام میں رہتا ہے. جیسے میں مدینہ پہنچا اس کا فون آ گیا. کہا ڈیڈی آپ گھبرائیں مت، آپ آرام سے پیسے خرچ کریں، جتنا آپ لائے ہیں آپ کا خرچ کرتے رہے، میں ہر 3 دن کو یا لوکل کرنسی آپ کو بھیجتا رہوں گا، آپ کو تو پیسے بھیجتا رہوں گا، آپ آرام سے خرچ کریں، آپ جتنا چاہے خرچ کریں، میں یہاں ہوں ابھی. میں نے کہا کیا اچھی بات اس نے کہی. کتنی آواز نہیں آ رہی شاید پیچھے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. آپ میری طرف متوجہ. اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ایگزامپل. میں نے کہا ویری گڈ یار. دوستو بیٹا ہے تو ہر ہفتے کو باپ کو پیسے بھیج رہا ہے، یہی چیز تم آخرت کے لیے کرو. اگر بیٹا دیندار ہے تو ایوری ڈے آپ کو تحفہ بھیجے گا، ایوری تھرسڈے گفٹ بھیجے گا. باپ کو وہاں پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی، ماں کو پریشانی نہیں ہوگی کسی سے مانگنے کی، اس لیے کہ اس کی اولاد، اس کا انویسٹمنٹ یہاں پر ہے. اس انویسٹمنٹ کے تحت وہ آپ کو بھیجتا رہے گا اور آپ کے درجات بلند کرتے رہیں گے. تو وہاں پہ اگر سٹیٹس کو بڑھانا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، تو سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ جو دنیا کے انویسٹمنٹس ہیں نا وہ کرو. میں اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ جو انویسٹمنٹ کرنا ہے کرو، لیکن اس انویسٹمنٹ پہ پورا ڈیپینڈ مت رہو 100%. اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. آپ اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے، آپ اپنے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فیوچر کے لیے، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ فیوچر کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ ہی یوز کریں گے. نو، ہو سکتا آپ یوز نہ کریں. اس سے بہتر اس فیوچر انویسٹمنٹ کے ساتھ کوئی ایسا انویسٹمنٹ بھی پیرالل چلائے کہ 2 انویسٹمنٹس ہمیشہ کرتے رہو. ایک فیوچر کا کر رہے ہو تو ایک اس لائف کے لیے کرو، دونوں لائف کے لیے کرو. ایک لائف مت سمجھو کہ اسی لائف میں، اسی بامبے میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے. بامبے میں ہمیشہ کسی کو رہنا نہیں ہے، جانا تو واپس ہے. تو اگر 2 انویسٹمنٹ رہیں گے، ایک اگر فیل بھی ہو گیا تو وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا، وہاں پہ تو ہمیشہ ملتا رہے گا. عقل مندی کیا ہے؟ پورا یہاں ایک جگہ انویسٹمنٹ مت کرو. ہزاروں ایگزامپل ہے. BCCI بینک کا ہے، 1 منٹ میں ختم ہو گئی، 1 رات میں، جس کا انویسٹمنٹ ایک ہی جگہ تھا.
وہ ایک رات میں چلا گیا. ملینز آف ڈالر. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو ابو دھابی میں 88-89 کا واقعہ کیسا سکینڈل ہوا تھا. ٹوٹل ڈیزاسٹر. زیرو ہو گئی. لوگوں کے ہارٹ فیلز ہو گئے. بڑے بڑے لوگوں کے لاکھوں ڈالر ڈال دیا تھا بینک میں, زیرو ہو گئے. یہ فرق ہے دنیا کے انویسٹمنٹس میں اور آخرت کے انویسٹمنٹ میں. مولا علی یہی تو کہہ رہے ہیں, دنیا کا انویسٹمنٹ گارنٹی نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا. اگر بینک گارنٹی ہے, بینک کی بھی, آپ کی گارنٹی نہیں ہے. آپ کی کوئی لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایگزامپل, اگر آپ نے لائف انشورنس لی بھی $1 ملین کی, آپ کو کیا فائدہ ہو رہا؟ What are you getting? Are you getting anything? Nothing. آپ کا تو کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں. آپ فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کس فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ فیوچر آپ کا یہاں کا ہے, یہاں کے فیوچر کی گارنٹی کا ہے. اس سے بہتر صبح شام فکر یہ کرو کہ اس لاسٹ جرنی کا انویسٹمنٹ ہو جائے. ہائی ٹائم. اگر یہ نہیں کرتے دوستو, اور ایک چیز یاد رکھو, یہ کرنے کے لیے شیطان آپ کو کبھی ساتھ نہیں دے گا, آپ کو ہمیشہ ہٹا دے گا راستے سے. اس سے بہتر ہے کہ وہاں کا انویسٹمنٹ. ابھی بتاتا ہوں دنیا کی محبت کیا ہے. چوتھے امام کہتے ہیں. اگزامپل کے ذریعے چوتھے امام دنیا کی محبت کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. پلیز غور سے سنیں, ایک ویری کلیئر میسج فرام امام زین العابدین علیہ السلام. ایک اور پڑھ لیں. امام کا ویری کلیئر میسج. یہ میسج ایسا ہے کہ اگر انسان ریئلی سوچے نا تو پھر بھول جائے گا اس دنیا کو. اور حقیقت جو ریالٹی امام نے پیش کی, امام نے راوی کو مثال کی ذریعے سمجھایا, ایگزامپل دیکھ کے سمجھایا. بڑا مشہور ایگزامپل ہے امام کا. ہو سکتا ہے آپ نے کبھی کسی عالم سے سنا ہوگا, بہت مشہور ایگزامپل, لیکن آج میری ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا ہے اس لیے یہ پڑھ رہا. امام نے کہا کہ یہ امیجن کرو, یہ تصور کرو کہ ایک شخص ہے جو جنگل میں انٹر ہوا. ایک شخص, ایک انسان جنگل میں انٹر ہوا. جیسے ہی جنگل میں انٹر ہوا اکیلا, ایک ہاتھی, ایلیفنٹ, جو وائلڈ ایلیفنٹ, مست ہاتھی, جنگل کے جو ہاتھی ہوتے ہیں, ایلیفنٹس ہوتے ہیں, وہ بعض مست ہو جاتے, یعنی وائلڈ ہو جاتے. جو ایلیفنٹس وائلڈ ہو جاتے ہیں نا, وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. نارمل ایلیفنٹ میں اور وائلڈ ایلیفنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. نارمل ایلیفنٹ آرام سے چلتا ہے راستے کے اوپر, لیکن جنگل کے جو وائلڈ اینیمل سے وائلڈ ایلیفنٹ ہے وہ بے انتہا خطرناک ہو جاتا. امام کہہ رہا ہے کہ ایک انسان, ایک آدمی جنگل میں انٹر ہوا. جیسے ہی انٹر ہوا, غور سے سنیں, جیسے ہی انٹر ہوا, ایک مست ہاتھی, ایک وائلڈ ایلیفنٹ اس کے پیچھے چلا. جیسے ہی وہ پیچھے بھاگنے لگا, یہ آدمی آگے دوڑنے لگا. دوڑتا آگے بھاگ رہا ہے اپنی جان کو بچانے. ہاتھی پیچھے اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ ایلیفنٹ. امام کہتے ہیں دوڑتے اس کو کوئی سہارا نہیں ملا. سامنے ایک جھاڑ دکھا, پیپل کا جھاڑ, جو بڑا مشہور پرانے جھاڑ ہوتے تھے نا, اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں, اس نے ایک شاخ کو جم کر کے اس انسان نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس شاخ کو پکڑ لیا. ہاتھی اس جھاڑ کے اطراف گھومنے لگا کہ یہ نیچے آئے گا, میں اسے پکڑ لوں گا. اب جو اس نے جھاڑ کو دیکھا, اس پکڑا, نیچے جو دیکھا تو نیچے دیکھا ایک کنواں ہے, ویل ہے, ڈرائی ویل ہے, ایبسولوٹلی ڈرائی ویل. جھاڑ اس ویل کے پاس ہے اور شاخیں نیچے ویل کے اوپر ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا, اس نے جم کر کے اس شاخ کو پکڑا. اب جو نیچے دیکھتا ہے تو نیچے ایک ڈرائی ویل ہے, اور ویل کے اندر ایک اژدہا ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ایک اژدہا ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ گھبرا گیا کہ باہر جاؤں تو وائلڈ اینیمل, وائلڈ ایلیفنٹ ہے, جھاڑ سے نیچے جاؤں کنویں میں تو اژدہا ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. امام کہتا ہے جب ایسے سچویشن میں پہنچا, پھر اس نے پلٹ کے دیکھا کہ 2 ریٹس ہیں, ریٹ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا جانور,
وہ ریٹ اپنے دانتوں سے اس جھاڑ کی جو روٹس ہیں نا، جڑیں ہیں، اس کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہیں. دو ریٹ، ایک وائٹ کلر کا ہے، ایک بلیک کلر کا ہے، جو اپنے دانتوں سے، اپنے تیت سے اس روٹس کو کاٹ رہے ہیں، جھاڑ کو کمزور کر رہے ہیں، ویک کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اگر روٹس کمزور ہو گئے، ویک ہو گئے، تو جھاڑ گرے گا. جھاڑ گرا، اگر میں کنویں میں جاؤں گا تو وہاں اژدہا ہے، باہر جاؤں گا تو وہاں وائلڈ اینیمل ہے، وائلڈ ایلیفنٹ ہے جو میرا ویٹ کر رہا ہے. مولا نے کہا کہ ایسے سچویشن میں اس انسان نے دیکھا کہ اس کنویں کا جو چھت ہے، جو اس کنویں کی باؤنڈری ہے، اس پہ بڑا میٹھا ہنی رکھا ہوا ہے، ہنی، شہد رکھا ہوا ہے. ایسے سچویشن میں اس نے اس شاخ کو آگے لے کے جا کے ہنی کو کھانے کی کوشش کی. تو راوی نے کہا مولا، موت سر کے اوپر، موت نیچے، موت باہر، اس کے بعد وہ ہنی کھا رہا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو امام نے کہا یہی تو پاسبل دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اب امام نے سمجھایا، کہا کہ ایسے سچویشن میں راوی نے کہا نہیں مولا، وہ ہنی کھا ہی نہیں سکتا، اس کو بھوک کیسے لگ رہی، اس کو خواہش کیسے ہو رہی، کہ جب کہ تین طرف موت گھیری ہوئی ہے، 3 اینگل سے موت انسان کو گھیری ہوئی ہے، اس کو گھیری ہوئی ہے، اور سامنے ہنی ہے، وہ کیسے کھانے جا رہا ہے؟ امام نے کہا ایگزیکٹلی یہی چیز تم لوگ کرتے ہو. امام نے کہا کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے فوراً ملک الموت اس کے پیچھے لگ جاتا، اس لیے کہ انسان پیدا ہوتے کہ اس کو مرنا ہے کبھی نہ کبھی. مولا نے کہا وہ جو انسان تھا پیدا ہوا، ملک الموت پیچھے لگا. امام نے کہا کہ وہ جو جنگل ہے وہ دنیا ہے، وہ لائف ہے تمہاری. انسان لائف میں انٹر ہوا، جو ہاتھی ہے، ایلیفنٹ ہے، وہ ملک الموت ہے جو تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تم ملک الموت سے آگے بڑھتے جا رہے ہو. اس کے بعد وہ جو شاخ ہے وہ زندگی کی تمہاری شاخ ہے، اور وہ جو نیچے وہ لے کے بیٹھا اژدہا ہے وہ تمہاری موت ہے. اور اس کے بعد کہا 3 طرف موت ہے، وہ جو شہد تم کھانے کے چکر میں ہو وہ تمہاری دنیا ہے، تم کو پتہ نہیں 3 طرف سے موت تم کو گھیری ہوئی ہے. ملک الموت بھی پیچھے لگا ہوا ہے، موت بھی سامنے ہے، اور سامنے وہ جو 2 چوہے ہیں. امام نے کہا وہ ایک دن ہے اور ایک رات ہے. جس طرح ایک ایک دن تمہاری لائف سے کم ہوتا جاتا ہے، اسی طرح وہ لائف کا کم ہو رہا ہے. جھاڑ گرے گا یعنی زندگی ختم ہوگی. کہا 3 طرف سے موت تم کو ایسا گھیری ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم اس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. موت سامنے ہے لیکن میں ہنی کھانا چاہتا. تو امام نے کہا تم یہی تو کرتے، تم کو پتہ نہیں کیا تمہاری گارنٹی ہے کہ تم گھر سے باہر نکلو صبح میں اور شام میں گارنٹی ہے کوئی لکھ کے دے سکتا ہے 100% کہ میں واپس صحت کے ساتھ آؤں گا؟ راستے میں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا، آپ کو بخار آ سکتا، آپ کو 1000 چیزیں ہو سکتے، اور دنیا کے ہزاروں ایگزامپلز ہے کہ اٹھ کے گئے گھر سے واپس نہیں آ سکے. اس طرح امام نے کہا کہ تم کو ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے بعد دنیا میں اتنے ڈوبتے جا رہے، ہر چیز بھول گئے، ہر چیز کو چھوڑ دیا، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے اگینسٹ میں جا رہے. وہ افسوس کے ساتھ کہتا، دوستو افسوس کے ساتھ کہتا کہ آج ایک بندے سے میری فون آیا، مس کال آئی، میں نے مس کال کو آنسر کیا، آئی ڈونٹ نو کس کا نمبر ہے. اب جو میں نے کال کیا اس کو تو بیوٹیفل انڈین سانگ چل رہا تھا. آپ امیجن کریں انڈین سانگ چل رہا تھا فون پہ جو میوزک ہے. اب آپ یہ بولیے کہ کل عاشورہ ہے، عاشورہ کل ہے، کل کوئی اسے کال کرے تو کل بھی انڈین سانگ سناؤ گے تم؟ میں کیا کروں؟ کل بھی انڈین سانگ سناؤ گے عاشورے کو؟ اب تک چینج نہیں ہوا. I request you, I beg you, میں بیگ کر رہا ہوں آپ سے، جو بھی میری مجلس بعد میں بھی سنے، گلوبل میسج ہے دوستو. یہ اگر 10 دن میں تم نے نہیں سنا تو پھر یہ لائف کیا ہے؟ آج غضب، قیامت ہے، قیامت ہے. اتنا ڈر ختم ہی ہو گیا، انہیں کوئی خوف ہی نہیں آپ کو کہ آپ انڈین سانگ سنا. عاشورے کو تم کو کوئی فون کرے تو تم اس کو گانا سناؤ گے؟ شیعت یہاں پہنچ گئی. پھر موت سے ڈر نہیں ہے، مادر حسین سے ڈر نہیں ہے. کل کا دن کیا ہے؟ اگر ہم یہ حرکتیں کر کے یہ اپنے آپ کو شیعت سمجھ، سو کالڈ، میں نہیں بول سکتا وہ بندہ نمازی ہے،
वो बंदा इबादत गुजार है, वो बंदा बड़ा नेक है देखने में, लेकिन अंदर से आई वॉज शॉक कि तुम म्यूजिक लगा रहे हो। एटलीस्ट यार अब तो टोन्स को बदल दो। हाई टाइम, हाई टाइम। मेरी बहनों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि टेलीफोन के टोन्स को बदलो, बदलो। दुनिया को बताओ कि शिया ये म्यूजिक के टोन नहीं रखता, नहीं रखता। अदरवाइज क्या सूरत बताओगे इमाम को, क्या बताओगे इमाम को? जो दुआएं कबूल नहीं हो रही, जो प्रॉब्लम्स कह रहे हो, ये दुआ बताओ, ये दुआ बताओ। फायदा क्या है यार, फायदा क्या है? अगर तुम्हारा ये हरकत है, मैं एक की बात कर रहा, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि ये छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो। इट्स रियली हाई टाइम। तुम जरा म्यूजिक सुनाते हो आशूरे को, 1000 फोन आएंगे तुमको आशूरे को, और तुम इंडियन सॉन्ग सुनाओगे। फिर तुम अज़ादारे हुसैन, फिर तुम न्याज भी बांट रहे हो। फिर क्या है? हर्ट नहीं होता आपको? तकलीफ नहीं होती? पेन नहीं होता कि हमारी कौम कहाँ है, हम कहाँ ठहरे हुए हैं? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आज के बाद ये टोन हमारे पास नहीं होना चाहिए। लोगों को एग्जाम्पल दो यार, बताओ कि तुम कौन हो, तुम अज़ादारे हुसैन हो। अगर तुम इसे करोगे तो आशूरे को, बीबी को क्या सूरत? कल क़यामत का दिन है, रसूल का घर उजड़ गया कल, और हमको फिक्र क्या है? आराम के साथ नहीं। ये चीज़ें वहाँ बोलेगे वो लाइफ में, अगर अंधेरा नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो और क्या होगा? जो कह रहे मौलाना बड़ा डरा रहे, मैं डरा रहा हूँ? मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से पेश किया। अगर डराना शुरू करा तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले एक और सलवात। आप देखें कि क्या हाल है हमारे पास। अगर इस हरकत से इस ऐसे अगर ज़िंदगी गुजरेगी, फिर हम सो कॉल्ड शिया है, बस डेट्स ऑल। फिर आप समझें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात काम आएगी? मुंह पे फेंक दिया जाएगा, लिटरली मुंह पे फेंक दिया जाएगा। अगर हमने आशूरे की दिन ये हरकत की, हमारे मुंह पे फेंक दिया जाएगा कि कहेगा जाओ लेके जाओ तुम नमाज, आई डोंट वांट टू सी योर प्रेयर। जब क्या होगा? वहाँ कौन मदद करेगा? वहाँ बेटा मदद नहीं करेगा, वहाँ बेटी मदद नहीं करेगी। वहाँ पे अगर इसी तरह से इंसान आगे बढ़ता जाए तो बिलीव में वहाँ ख़त्म कैसे होगी? लाइफ ख़त्म कैसे होगी? लाइफ कभी भी ख़त्म हो जाएगी, एक लम्हे में ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी जब एंड पे आ जाएगी तो उस वक्त क्या होगा? और वहाँ पे उस अंधेरे में, उस डार्कनेस में सिवाय इमाम के कोई नहीं मदद करने वाला है। ये याद रख लें कि सिवाय मोहब्बत अहले बैत के, सिवाय विलायत अली के, सिवाय मोहब्बत हुसैन के कोई किसी की मदद नहीं चलेगी। वहाँ पे कुछ हम कर ही नहीं सकते। वहाँ पे कोई चीज़ हमारे साथ देने वाली नहीं। इतनी तंगी है, इतनी सख्ती है, इतनी जहर है कि एक एक चीज़ जब पूछा जाएगा ना तो पता नहीं कितने साल गुजर जाए, कितने ईयर्स गुजर जाए, वहाँ क्या हशर होगा। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे, ये एक चीज़ तो छोड़ दे, अज़ादारी हुसैन को अगर खुलूस के साथ कैरी कर लिया तो अज़ादारी हुसैन ही आपके लिए काफ़ी है। वहाँ पे काफ़ी है अगर सही अज़ादारी करें। ये मत सोचो कि मैंने ये किया। और जो इंसान किसी को हर्ट करके जाता है वहाँ पे सिवाय तकलीफ़ के कुछ नहीं दोस्तों। और इसका हिसाब वहाँ पे एक एक लम्हे का देना। ऐसा नहीं है आप कहेंगे यार अल्लाह इतना हिसाब क्यों ले रहा। मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे में अगर आपके जो सर्वेंट है, जो आपके ऑफिस में ऑफिस बॉय है, आपने उसको 100 रुपीज़ दिया ऑफिस बॉय को और कहा कि यार ये 2 चीज़ें लेके आओ मार्केट से। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ایک سلوات پڑھیں بابا سے بلند. تھوڑا سا وائس کا پرابلم ہو رہا, وہ لوگ سیٹ اپ کر رہے ہیں. میں لیڈیز سے کہہ رہا کہ پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیں آپ, 10 منٹ میں انشاءاللہ وہ سیٹ اپ صحیح ہوگا. ڈونٹ وری, ابھی تو مجلس سٹارٹ ہوئی, تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سوائے ولایت علی کے معصومین کی محبت کے اور کوئی کام آنے والی چیز نہیں. وہاں پہ یہ چیزیں اگر آپ کیری کریں گے تو اس کے بعد پھر ساری عبادتیں کیسے ایکسیپٹ ہوئی؟ کوئی عبادت ان کے بغیر ایکسیپٹ نہیں ہونے والی ہے. معصومین کی محبت ہوگی تو وہاں ہر چیز ایکسیپٹڈ ہے. اگر ان کی محبت نہیں ہے, اور محبت بھی کیسے, زبان کی نوک والی محبت نہیں. معصومین کو وہ محبت چاہیے کہ جو ہارون مکی کی محبت تھی. امام کا اس جملے کو یاد کرو, میں واقعہ نہیں پڑھ رہا. امام نے ہارون مکی سے کیا کہا تھا؟ جب امام نے اسے کہا تھا کہ آگ میں چلے جا, تو ہارون آگ میں چلا گیا تھا. لیکن اس سے پہلے کا آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے پہلے کا آدمی یہ کہہ رہا تھا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. وہ سو کالڈ شیعہ ہماری طرح تھا. وہ کہہ رہا تھا مولا میں آپ کا لو یو مولا, میں آپ کو چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ جب مولا نے کہا تھا آگ میں چلا جا, تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں تو جل جاؤں گا. جبکہ اس کو پتہ نہیں کہ امام جلاتا نہیں ہے, امام زندگی دیتا ہے. امام موت نہیں دیتا, امام موت نہیں دیتا, امام لائف دیتا ہے, لائف دیتا ہے. جب ہارون مکی اندر گیا اور وہ واپس آیا, تو چھٹے امام نے پلٹ کر اس سے کیا پوچھا تھا؟ اس سے یہ پوچھا تھا کہ سن یہ بتا کہ ایسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا مولا ایک بھی نہیں ہے. امام نے کہا مجھے ایسا شیعہ چاہیے, مجھے ایسا چاہنے والا چاہیے, مجھے سو کالڈ شیعہ نہیں چاہیے کہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا, یہ بھی اور وہ بھی. نو, امام کہتا ہے کہ مجھے ایسا امام مجھے چاہنے والا نہیں چاہیے. کربلا کا میسیج یہ ہے. کربلا میں کیسے چاہنے والے تھے حسین کے؟ امام کے چاہنے والے کیسے تھے کہ جان دینے تیار تھے. ہم جان کیا دے رہے ہیں؟ ہم امام کے فرمان کو سن کے اس پہ عمل کرنے تیار نہیں ہیں. جان تو بہت بڑی بات ہے, جان تو بہت بڑی بات ہے. امام کہہ رہا ہے میوزک مت سنو, ہم کو میوزک سننا ہے. 12 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر واپس اپنی لائف میں آنا ہے. اگر 10 دن روز رضوی کالج میں آ کر آپ نے مجلسیں سنی, تو اگر کچھ لرن کر لیا, اگر 11 محرم 12 محرم سے اگین یو آر گوئنگ, اف یو آر گوئنگ ٹو دا سیم لائف, جو 29 ذیلحج کی زندگی تھی, اسی زندگی میں اگر آپ پلٹ کے جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ 10 دن کی حسین کی آزاداری سے کچھ حاصل نہیں کیا. اگر آپ نے آزاداری حسین سے کچھ حاصل نہیں کیا, تو یقین کریں میں ذمہ داری سے کہہ رہا, پھر کوئی چیز آپ کو مدد کرنے والی نہیں ہے. اگر آزاداری میں نہیں سیکھا تو پھر کہاں سیکھیں گے؟ حسین کے نام پہ نہیں سیکھا تو پھر کہاں سیکھیں گے؟ اگر کسی کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پھر 12 محرم کے بعد پھر روٹین, یاد رکھیے محرم 12 دن کا نہیں ہے, محرم 2 months 8 days کا ہے. آزاداری حسین 2 مہینے 8 دن کرنا ہے. یہ 12 دن کی آزاداری نہیں ہے کہ 12 days کے بعد بیک ٹو نارمل, جیسا ہم پہلے 29 ذیلحج کو جیسے تھے اب پھر اگر ویسی ہو گئے. تو آپ انصاف سے بتائیے پھر لائف کیا ہے؟ پھر امام سے سیکھا کیا؟ کیا محبت محرم ایک روٹین کا نام ہے؟ نو, محرم میں ہر سال کوئی نہ کوئی چیز کو تو چھوڑ کے حسین کے قریب ہونا ہے, ورنہ پھر اس لائف میں کون بچانے والا ہے؟ اگر امام حسین کو راضی نہیں کرتے اور یہ سمجھتے کہ میں بہت ریلیکس ہوں اس دنیا میں, اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر تم اس دنیا میں ریلیکس ہو, دنیا میں بہت بڑا پوزیشن ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی تم کو ہر چیز ملے گی. کبھی اسی لیے بار بار ایک جملہ کہتا ہوں میں کہ جایا کرو یار, اکیلے جایا کرو, رات میں جایا کرو. ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک مجلس پڑھی, وہاں پہ رات میں 2:30 بجے آپ کے آرام باغ میں, رات کے 2:30 بجے 7 محرم کا مجلس میری ختم ہوئی رات میں 3 بجے. جہاں آپ کا ممبر ہے وہاں تک لائٹ تھی اور آگے لائٹ بالکل نہیں تھی. اٹ واز پچ ڈارک, اندھیرا. تو میں نے وہاں پہ جو صاحب تھے, میں نے کہا مجھے فاتحہ پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا مولانا میں لائٹ کھلواتا ہوں. پھر انہوں نے لائٹس کھلوائی ہوں. تو میں نے اس پورے میدان پہ نگاہ ڈالی, اندھیرے میں. پہلے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, لیکن میرے پورے بھائی ہیں وہاں پہ جو دفن ہے نا, سب مومن بھائی دفن ہے وہاں پہ. ہمیشہ یہ مت سوچو کہ یار میرا رشتہ دار نہیں ہے تو کیا ہوا, نو, تمہارا بھائی دفن ہے.
تو میں خالی غور کر رہا تھا وہاں کھڑے رہ کر. میں جو بامبے کے جو پرانے لوگوں کو جانتا ہوں، جن کے نام سنا وہاں، وہ سب وہاں آرام کر رہے ہیں. جن کا بامبے میں ملینز آف ڈالر کا بزنس ہے، ان کی اولاد اب چلا رہی. آج وہ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، اکیلے پڑے ہوئے ہیں. نہ بیٹا ہے نہ بیٹی آ کے پوچھ رہی ہے. آتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک عبرت نہیں ہے. کتنی اس بندوں نے محنت کی، 70-80 ایئرس کی لائف گزاری، کتنی محنت کی ہوگی، اسٹرگل کیا ہوگا بامبے میں، پورا اسٹرگل کر کے بزنس کو سیٹ کیا. جب سیٹ ہوا تو پتہ چلا چلے گئے. اب وہ سیٹ بزنس کون کھا رہا ہے؟ اولاد کھا رہی ہے. اولاد اگر نیک کام کرے گی تو فائدہ ہوگا، ورنہ وہاں پہ وہ پڑا ہوا ہے. ایسا اندھیرا ہے کہ کوئی وہاں مجلس میں آنے والے کو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہاں تک گیا. سب دور سے کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھ کے آ گئے. آپ سوچیں، یہ تو ہمارا عاشر ہے. گئے نہیں کوئی. جن کے باپ تھے میں جانتا ہوں، ان کے باپ وہاں دفن ہیں، انہوں نے دور سے فاتحہ پڑھی، فاتحہ ضرور پڑھی، گئے تک نہیں. یہ تو یار عبرت ہے. یہ تو ہماری لائف ہے. ابھی تو کھولو آنکھیں کہ دیکھو کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. اب تو سوچو کہ سگا بیٹا اندھیرے میں نہیں گیا، آپ کو جانا ہے. بیٹا پلٹ کے نہیں پوچھ رہا کہ میرا باپ اکیلا وہاں اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. آپ کو رہنا ہے وہاں پہ. دیٹ از یور پرماننٹ ہاؤس. وہ ہمارا محل ہے، وہ ہمارا پیلس ہے. اتنا سا وہ ہمارا پیلس ہے. اگر عمل اچھا ہے تو پھر وہاں لٹرلی پیلس اندر 1000 واقعات ہیں. تاریخ کا مشہور واقعہ میرے اوپر مجھ سے خواہش کی گئی، اس لیے واقعہ پڑھ رہا میں. 1000 ہزاروں انسیڈنٹس ہیں، لیکن اس واقعے کی مجھ سے خواہش کی گئی کہ اب دیکھیں، آرام باغی جا کے دیکھیں. 12 بجے جائیں، 1 بجے جائیں، ہم 2 بجے گئے تھے، کچھ بھی نہیں. ویسے یہ ایگزامپل نہیں، ہر جگہ کے قبرستانوں کا ایگزامپل ہے، ہر جگہ کے گریو یارڈ کا ایگزامپل ہے کہ اچھے لوگ پڑے ہوئے نیچے. ہم کو اتنی فکر نہیں ہے کہ میری ماں میرے باپ کی حالت کیا ہو رہی ہے اندر. آرام سے دور سے فاتحہ پڑھا، تھینک یو ویری مچ، بیکاز میں یہاں آیا تھا تو میں نے آپ کو یاد کر لیا. گوئنگ بیک، اسی لیے کہا کہ اپنے ساتھ کیری کرو، اپنے بیگ میں کیری کرو، اپنے ہاتھوں میں کیری کرو. خالی ہاتھ مت جاؤ. اگر جاؤ گے تو یہ حشر ہوگا. دوستو، ایک جو گناہ ہے نا میوزک کا، اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا نا، یقین کریں اگر میوزک ہمارے پاس سے، ہماری کمیونٹی سے ہٹ گئی، میری بات پہ یقین کریں، آدھی آپ کی زندگی سدھر گئی، آدھی لائف میں رحمت آ گئی. جن گھروں میں یہ میوزک بجتی ہے، ان گھروں میں سوائے عذاب الہی کے کچھ نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں پہ. ایک فرشتہ، ایک انجل نہیں آتا. سب سے پہلے یہ عہد کرو اس فرش عذاب پہ بیٹھ کے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی میوزک نہیں سنوں گا. یہ وہ چیز ہے جس کو حسین ابن علی ہیٹ کرتے تھے، جس کو ہر معصومین نے ہیٹ کیا. انہیں وہ چیز کو ہم پسند کر رہے ہیں جو ہمارے امام کو ہیٹ کرتا ہے. اہل بیت جس کو پسند نہیں کرتے، اس چیز کو ہم پسند کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنا ڈیفرنس ہے ہمارے پاس، اتنا ڈیفرنس ہے. اگر میوزک کنٹینیو رہے گی ہماری کمیونٹی میں، ہمارے گھروں میں، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی رحمت فرام یور امام. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی رحمت. یہ یاد رکھو کہ بلیسنگ ختم ہو گئی، دین یو ول بی ان اے بگ پرابلم. آپ دعا پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہو. رحمت کیسے آئے گی جبکہ اصل رحمت کا جو مرکز ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ اور اس کی اولاد ناراض ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب اندازہ لگائیے. دوسری چیز جو سب سے زیادہ وہاں نقصان پہنچائے گی اور جو فائدہ پہنچائے گی، یہ آخری مجلس ہے اور اس واقعے کی خواہش ہے تو واقعہ پڑھ رہا ہوں. اصفہان ایران کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ، لیکن اس میں کئی میسیجز ملیں گے آپ کو. نوروز کا دن تھا، عید کا دن تھا. چند دوست
ایک مومن کے پاس ایران میں مولا علی کی نظر میں گئے. غور سے سنیں. نظر میں گئے, اندر سے آواز آئی کہ آج ابھی لیڈیز نظر چک رہی ہیں, آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیں. اس زمانے تک مکس گیدرنگز نہیں ہوتی تھیں. آج جو سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے نا, جس ایشو کو میں نے ٹچ نہیں کیا بٹ گلستان میں ٹچ کروں گا, مکس گیدرنگز, مکس میرجز. اب دعا کرو اللہ سے, امام سے, کہ رحمت نازل ہو جائے. بس کپل خوشی کے ساتھ رہے. جس جگہ پہ مکس گیدرنگز ہوں گی, مکس میرجز ہوں گی, وہاں پہ پھر رحمت نہیں ہوگی. ہماری کمیونٹی اور مکس عزادار, ماتمدار, مجلس میں آنے والے, نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, اس کے بعد شادیوں میں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر مکس میرجز کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے کہ وی آر ویری مچ ماڈرن. ہم بڑے ماڈرن ہیں. بابا ماڈرن ہے نا, اس تاریکی میں پتہ چلے گا کون کتنا ماڈرن ہے, وہاں پتہ چلے گا. اس اندھیرے میں آپ بولیں کہ اللہ میں تو بڑا ماڈرن تھا, ویری گڈ. اچھا, جب بتائیں گے فرشتے کے کتنے ماڈرن بننے سے کیا کیا ملتا ہے, یقین کرو. اسٹاپ دس. اس کو کنٹینیو کرو گے تو تمہاری لائف اس جگہ پہ رولز رائس نہیں ملنے والی, گھر نہیں ملنے والا. اگر ماڈرن بن کے دنیا میں ماڈرن بننا ہے تو اصل ماڈرن بننا ہے تو وہاں بنو. اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں ماڈرن بنائے. مکس گیدرنگس, اف یو ڈونٹ اسٹاپ. ان زبان میں اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیسیشن نہیں لے سکتے کہ نہیں میں نہیں کرتا. میری ریکویسٹ ان لڑکیوں سے ہے, میری بہنوں سے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے, کہ لڑکیاں اڑ جائیں, وہ ڈیسائیڈ کریں کہ نو, میں اس منڈپ پہ نہیں بیٹھوں گی کہ جہاں پہ مکس گیدرنگز ہو. بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے, وہاں بات کروں گا. وہاں پہ کہا گیا, یہ آج کی رات کی ٹاپک نہیں تھی مکس کی, اس لیے میں نے یہیں روک دیا اس کو. اندر سے آواز آئی کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں. تو یہ لوگ پلٹ کے آئے قبرستان میں آ کر جو خبر تھی, کئی خبریں تھیں, فاتحہ پڑھنے لگے. ایک نے کہا ایک خبر کے پاس کھڑے رہ کر کہ آج عید کا دن ہے, سب لوگ دعوت دے رہے ہیں, آپ بھی تو بلائیں ہم کو. تو اندر سے خبر سے آواز آئی, نیکسٹ تھرسڈے یو آر انوائٹیڈ فار ڈنر. اب تو سب کی ختم ہی ہو گئی. کہنے یہ لگے یار اندر سے آواز آ گئی, اس کا مطلب ہے ہم تو آپ کو جانا ہی جانا ہے. سب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ دعوت چھوڑ دیا, واپس گھر آئے, استغفار کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. بابا معافی مانگ رہے ہیں, پہلے ہی معافی مانگ لو نا. موت کو دیکھ کے کیا معافی مانگنا ہے. روز اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو, وہ کرنا نہیں ہے ہم کو. جب موت سامنے آ جائے گی تو جب ہی کرنا ہے. اب دعائیں مانگ رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. ایک دن میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت تیزی سے نکلتے جا رہا. اس کے بعد کئی چیزیں ہونے کے بعد 8 دن تک سب صحیح خیریت سے رہے. اس واقعے کو وہاں پہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا. پھر یہ 8 دن یہ لوگ تھرسڈے آئے, وہاں پہ آ کے کہا کہ بھائی مومن کا وعدہ سچا رہتا ہے, ہم آ گئے کھانے وانے کے لیے. تو خبر کھلی, اوپن ہوئی خبر, اور اندر سے ایک غلام, ایک نوکر باہر آیا. آ کے کہا جب سے میرا آقا آپ کا انتظار کر رہا تھا, آئیے اندر آپ کے لیے کھانا تیار ہے. یہ لوگ گھبرا گئے. لوگوں نے کہا اس سے کہ جس نے دعوت مانگی تھی کہ پہلے آپ جا کے چیک کرو بھائی, دعوت آپ کی وجہ سے ہم کو آئی ہے. وہ نیچے گیا اور اوپر آ کے کہنے لگا ارے یہاں تو بڑے راستے, خبر تو اوپر سے ایک راستہ ہے. اب جو نیچے اترے تو وہ 6 فٹ کی خبر نہیں تھی, بلکہ اندر راستے تھے, روڈز بنی ہوئی تھی, اور دونوں طرف جھاڑ تھے اور نہریں جاری تھی. اب تو لوگ پریشان ہو گئے. اندر گئے, دیکھا بڑا پیلس ہے, اور اس پیلس میں کہ دروازے پہ خوبصورت اور حسین انسان بڑا بھاری لباس پہن کر آیا, ان کا استقبال کیا, ویلکم کیا, کہا آئیے اہلاً و سہلاً, آپ آئے. میں نے اللہ سے اجازت لی ہے آپ کو کھانے کو بلانے کے لیے. ان کو یہ 8 آدمی کو لے کے چلا. دسترخوان بچھا ہوا تھا, دسترخوان پہ بیٹھے اور کھانا شروع کرنے کے لیے اس نے کہا کہ آپ کھانا شروع کریں. تو یہ لوگ رک گئے, رک کے سوچنے لگے. اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ ہیں کون.
کہ آپ کوئی نبی ہیں؟ تو اس نے کہا واللہ میں نبی نہیں ہوں، استغفر اللہ، میں تو ایک انسان ہوں، ایک خاکی انسان ہوں۔ تو کہا پھر آپ کوئی ولی ہیں؟ اس نے کہا نہیں ولی بھی نہیں ہوں۔ تو کہا آپ ہیں کون جو اس طرح باہر سے بلا کے دعوت دے رہے ہو؟ تو اس نے پلٹ کے کہا یار میں بھی تو باندرا کا رہنے والا ہوں۔ نہیں، میں آپ کی لینگویج میں اس لیے بات کروں، میں باندرا میں مجلس پڑھوں۔ اس نے کہا یار میں بھی تو باندرا کا رہنے والا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ باندرا میں رہتے؟ تو کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا میں کاٹر روڈ پہ رہتا ہوں۔ تو کہا کہاں کاٹر روڈ؟ تو کہا وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے نا وہاں پہ جو دکان ہے وہ میری تو تھی۔ ان لوگوں نے کہا وہ تمہاری دکان تھی، وہ تم ہو؟ تو اس نے کہا یس وہ میں ہوں۔ تو کہا یار تم تو کالے پیلے تھے، اب تو بڑے اسمارٹ ہو گئے۔ میں کیا کروں، میں آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا یار تم تو دنیا میں بڑے کالے پیلے تھے، اب تو بڑے ہینڈسم ہو گئے یار تم تو۔ اس نے کہا وہ دنیا تھی، یہ جنت ہے۔ وہ دنیا تھی، دنیا کے پرابلمز، دنیا کی فکریں، وہاں کا دن، وہاں کی رات، وہاں کی سوچ، وہاں کے لوگوں کا ہرٹ کرنا، وہاں لوگ میری غیبت کرتے تھے، وہاں لوگ میرے ایلیگیشنز لگاتے تھے، مجھے ہرٹ ہوتا تھا، وہ سب چہرے پہ آ گیا۔ لیکن اب یہاں پہ تو سکون ہے، وہ سب کا اجر اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ اب تو میں وہاں تو غریب تھا، یہاں تو ملینر ہوں، میں تو یہاں پہ بانٹتا ہوں، باہر سے بلا کے دعوت دیتا ہوں۔ آخری دن میں نے کہا تھا نا کہ میں پیلس کی سیر کراؤں گا، میں نے کروا دی۔ لوگوں نے کہا ویری گڈ۔ اب کھانا شروع کیا، کھانا وانا کھایا۔ ان لوگوں نے پوچھا یہ بتا یار، وہ تو فرینڈ تھا ان کا، یہ بتا کہ تمہارا کون سے اعمال اچھے تھے جو اللہ نے اتنا بڑا سٹیٹس دیا کہ تم دنیا سے بلا کے لوگوں کو دعوت کر رہے؟ تو اس نے کہا 3 کام بتائے، یا بعض روایتوں میں 5 ہیں۔ 5 کہا میں یہ 5 کام بہت کرتا تھا۔ تو کہا کون سے 5 کام؟ سب سے پہلے اس نے کہا کہ نماز میں وقت پہ پڑھتا تھا، جب وقت آیا ٹائم پہ نماز پڑھتا تھا۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میں بزنس مین ہوں، بزنس کے باوجود بزنس کو روکتا تھا 10 منٹ کے لیے، پہلے نماز پڑھ لیتا، نماز وقت پہ پڑھتا۔ دوسری چیز، میں نے کبھی اپنے بزنس میں بےمانی نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، نیور، کبھی نہیں کی۔ 1 روپیہ بھی میں نے ادھر کا ادھر نہیں کیا، میں نے بےمانی نہیں کی، فراڈ نہیں کیا۔ دوسرا میسج نماز کا پہلا، دوسرا، تیسرا، اس پہلی چیز تو اس نے یہی بتائی کہ محبت اہل بیت تھی میرے پاس، میں علی اور اولاد علی کو اپنے دل سے چاہتا تھا۔ میں ان کا کہتا ہے میں نے امام حسین کا غم دل سے کیا، دل سے کیا نہیں، خالی گھر میں بیٹھ کے نہیں، میں نے غم کیا، ماتم کیا، مجلس کی، رویا۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ محبت اہل بیت ہے جس کی وجہ سے یہ سٹیٹس ملا۔ اس کے بعد پھر نماز، اس کے بعد میرے کاروبار۔ چوتھی چیز اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ماں باپ کے لیے کبھی بھی، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے ان کو کبھی برڈن نہیں سمجھا، بوجھ نہیں سمجھا۔ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا۔ میری ماں کو ماں لاسٹ میں اپائج ہو گئی تھی، فالج ہو گیا تھا، پیرالائسس ہو گئے تھے، میرے باپ کو بھی ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی کئی سال خدمت کی۔ پیرالائسس ہونے کے بعد بھی ان کا ٹیک کیئر میں کرتا تھا، میں ان کا کفیل تھا۔ پیرالائسس مجبور ہو گئے تھے، میں ان کی ایسی خدمت کرتا تھا۔ میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے دعا دیتے تھے اور میں ہمیشہ ماں باپ کو کبھی میں نے برڈن نہیں سمجھا۔ تو یہ ادا بھی اللہ کو بہت پسند آئی کہ تیرے ماں باپ نے تجھے دعا دی، تو نے ماں باپ کی خدمت کی، جب وہ مجبور ہو گئے تو تو نے ان کا سہارا تو نے بن کر تو نے ان کی خدمت کی۔ کہتا ہے کہ یہ ادا بھی اللہ کو بہت پسند آئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ کبھی بھی ریلیشن شپ کو بریک نہیں کیا۔ لوگ میرے ساتھ بریک کرتے تھے اس لیے کہ میں غریب تھا، میں زیادہ دولت مند نہیں تھا، لوگ میرے ساتھ ریلیشن شپ کو بریک کرتے تھے، لیکن میں آلویز اس نیت کے ساتھ جا کر ان سے ملتا تھا کہ میں جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ میری جانے سے اللہ خوش ہوگا، رسول خوش ہوں گے، مولا خوش ہوں گے۔ تو میں خوشنودگی اہل بیت کے لیے میں ان کے گھر جاتا، تو ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ نے مجھے عطا کیا۔ دوستو یہ ایک ایک میسج، ایک ایک مجلس ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں کدھر اشارہ کر
کے آپ کو لے کے جانا چاہ رہا کہ خط رحم کو بھی چھوڑ دو, ماں باپ کی عزت بھی کرو. اگر وہاں پہ ریئلی اف یو وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ, اف ریئلی وانٹ کہ آپ کی 6 فٹ کی خبر پیلسز میں بدل جائے, وہاں سکون مل جائے, وہاں پہ آپ کو اتنا اچھا ایٹماسفیئر ملے جو جنت کے مولا علی کا جو جملہ ہے کہ تم اپنی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ, گارڈنز آف جنت بنا لو, وہ تمہارے اوپر ہے. تو وہ میں بس آخری بات پہ آ گیا کہ اگر انسان ان چیزوں کو کر کے کیری کر کے لے کے جائے, یہ پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں ہے, ماں باپ کی خدمت پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں ہے, وقت پہ نماز پڑھنا پیسے کی خدمت نہیں ہے کہ میں یہ نہیں بول رہا کہ پیسے خرچ کرو, آپ کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا لیکن نماز وقت پہ پڑھ رہے, ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے, آپ پہ لازم ہے جو آپ روٹی کھا رہے وہ ماں باپ کو کھلا رہے, اس کے بعد آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے جا کے مل رہے, ان سے اپنے ریلیشن شپ کو بریک نہیں کر رہے, یہ بھی کوئی آپ کا پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ سب فری انویسٹمنٹس ہے. اگر یہ فری انویسٹمنٹس کر کے کوئی جائے, میں ممبر سے رضوی کالج کی 9 محرم کی 1433 ہجری کی آخری مجلس میں آپ کو یہ میسیج دے رہا کہ 9 دن کا جو خلاصہ ہے, 9 days کا جو کنکلوژن ہے, پلیز اف یو ریئلی وانٹ ٹو بی اے ہیپی لائف ان آخرہ, اگر صحیح معنی میں آرام کی زندگی وداؤٹ پرابلمز کی زندگی جو دنیا میں آپ نے گزاری اس سے بہتر, آسان اور بڑی اچھی لیوش لائف گزارنا چاہتے, لیوش لائف کی خواہش ہر انسان کو رہتی ہے, وہ کہیں کا ہو, تو میری خواہش آپ سے ہے ہر وہ مومن اگر لیوش لائف میں گزارنا چاہتا, سکون کی زندگی گزارنا چاہتا, تو تھوڑے سے جو میں نے 3 4 5 باتیں بتائیں اس پہ عمل کر کے کوشش کرو. میوزک کو چھوڑ دو, غنا کو چھوڑ دو, ماں باپ کی عزت کرنے لگو, ریلیشن شپ کو بریک مت کرو, نماز وقت پہ پڑھو, عزاداری حسین پورا کرتے رہو, دل سے کرو, آنکھوں سے آنسو نکال کے بیوی کو پرسا دو. پھر دیکھو یہ 4 5 چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہو رہا, لیکن اس کے بعد آپ کو اس لائف میں اتنے بڑے محلات, یہاں کے اس واقعے کو مرزا حسین نوری, شیخ عباس خمی جیسی پرسنالٹیز نے لکھا, یہ کوئی میں نے بہت شارٹ کر کے پیش کر دیا. بس میری آخری بات کہ دوستو اس لائف کے بارے میں سوچو جو ہڈن لائف ہے تمہاری, جو تمہاری لاسٹ جرنی ہے. یہ بندہ کہتا ہے جب میری روح نکلی اور میرا سفر شروع ہوا تو میری روح ایسے نکلی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل گئی, مجھے اثر بھی نہیں ہوا, فیل بھی نہیں ہوا مجھے, میری لائف سٹارٹنگ سے سکون میں آ گئی. دنیا میں پرابلم میں تھا, یہاں نہیں. کہتا ہے میرا صادق رسول, میرا مولا نے جو جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا, اب مجھے کسی کی فکر نہیں ہے, ہر چیز میرے پاس ہے. بس اب کیا چاہیے دوستو, وقت کی تنگی تھی, 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کو صحت کے ساتھ رکھے. کتنا بڑا عشرہ, سبب کا سب سے بڑا عشرہ ہے مجلس حسین کا کرنا. یہ سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی رحمت ہے. ایک مجلس بھی قبول ہو جائے, بیوی کے دل کو سکون مل جائے تو ہماری بخشائش ہو جائے. آج کی رات مصیبت کی رات ہے, آج کی رات قیامت کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں حسین اور حسین کے بچے دنیا سے گزر گئے. فاطمہ کے لال کی زندگی کی آخری رات ہے. شب عاشور ایک انتظار تھا محرم کا, اور اب ہم محرم کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس. اب تو ہر شیعہ کے دل کی ایک ہی آواز ہے کہ شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی, مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی, جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی, مجلس یہ آخری حسین غریب کی. اب زندہ رہیں گے آئندہ سال ہم حسین کو مہمان کریں گے, زندہ رہیں گے آئندہ سال فاطمہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان آئے گا. شب عاشور, شب عاشور یہ رات جب کربلا میں آئی تو آج کی رات لیلا علی اکبر کو اپنے زانوں پہ رکھ کر زلفوں کو سنوار کے کہہ رہی تھی میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا.
ام فروا قاسم کو سینے سے لگا کے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے روز قیامت فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ آن و محمد بی بی زینب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزادی کہہ رہی ہیں بیٹا تمہارے نانا علی ایسے جنگ لڑتے تھے، تمہارے دادا جعفر ایسا لڑتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں اماں کل آقا سے اجازت دلوائیے پھر دیکھیے ہم جنگ کیسے کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے جذبے۔ عزیزو ایک خیمہ ایسا تھا کہ ایک ماں تھی اور سامنے جھولا تھا، اس جھولے پہ سر کو رکھ کر تڑپ کے رباب کہہ رہی تھی کہ میرے بچے میرے چاند کل ہر ماں اپنی اپنی قربانی پیش کرے گی۔ رباب کا یہ لال اتنا چھوٹا ہے کہ علی اصغر میدان میں کیسے جائے گا؟ میں کہوں بی بی آپ کا لال اس طرح جنگ کرے گا کہ دشمن منہ پھیر پھیر کے روئیں گے۔ بس عزیزو یہ رات بڑی مصیبت کے ساتھ گزری۔ حسین ایک ایک کو علم بانٹتے ہیں اور ایک علم کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اصحاب نے پوچھا کہ مولا یہ علم کس کے لیے؟ تو کہا کہ یہ علم کا لینے والا آنے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد خیام حسینی میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی۔ جب آوازیں بلند ہوئی تو بی بی زینب نے فضہ سے کہا کہ جا کر پوچھو کہ کیا بات ہے۔ فضہ نے جب جا کر پوچھا تو بتایا گیا کہ حسین کا بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ جب حبیب کا نام سنا زینب نے فضہ سے کہا جا کر حبیب سے کہو کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کر رہی ہے۔ عزیزو جب حبیب نے سنا کہ علی و فاطمہ کی بیٹی سلام بھیج رہی ہیں تو عالم یہ حبیب نے منہ پیٹ لیا کہ ہائے کیا وقت آ گیا کہ آج علی کی بیٹی مجھے سلام کرے۔ عزیزو وہ لمحہ آیا کہ رات ڈھلی، صبح کا وقت آیا، علی اکبر نے اذان کہی۔ اس کے بعد جب جنگ کا آغاز ہوا ایک ایک شہید ہوتا گیا۔ کبھی قاسم کا لاشا پامال ہوا، کبھی آن و محمد کی میتیں خیمے میں آئیں، کبھی عباس کے شانے کٹے، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی۔ جب کوئی باقی نہیں تھا حسین میدان میں لائے اور علی اصغر کو لا کے سوال آپ کیا تو بچہ تیر کھا کے واپس ہوا۔ اب حسین بالکل تنہا، ماں کو صورت بتا کر حسین پشت خیمہ میں گئے اور جا کر علی اصغر کو سپرد خاک کر دیا۔ بس عزیزو اب حسین بالکل تنہا، 72 کا داغ اٹھایا ہوا، صبح سے لاشیں اٹھانے والا، تھکن سے بھرا ہوا، چہرے پہ ایک بار ہے۔ حسین پشت خیمہ سے آئے اور آ کے کہا زینب اور کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ ذرا سوچو کہ پہلی مرتبہ جب بی بی زینب نے یہ سنا ہوگا کہ حسین کا آخری سلام، وہ زینب جو ایک لمحہ بھی بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی، آج اس زینب کا یہ عالم کہ حسین کہہ رہا ہے کہ آخری سلام۔ پھر حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا رباب و لیلا حسین کا آخری سلام۔ پھر کہا کہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام۔ پھر پلٹ کے کہا میری ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ عزیزو دور ازا کی آخری رات ہے، شب عاشور ہے، تو آج ایسا پرساد ہو کہ حسین کی ماں دعا دے، حسین کی ماں آپ کو دعا دے۔ آج امام زمانہ کو پرساد ہو، مصیبت قیامت کی رات ہے۔ بس وہ لمحہ گزرا کہ ایک ایک کو سلام کر کے امام نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن مجھے بیٹے کے پاس لے کر چلو۔ شہزادی کے پاس کے ساتھ حسین چوتھے امام کے پاس آئے۔ جب علی ابن الحسین کے پاس آئے تو امام غش میں تھے، آ کے بی بی نے چونکایا، کہا بیٹا اٹھو دیکھو تمہارا بابا آیا ہے۔ امام کہتا ہے جب میں نے بابا کو دیکھا سر سے پیر تک تیروں میں پیوست ہے، اور بابا نے کہا میرے لال میرے بعد جب تم وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا۔ حسین کے اس سلام کا جواب دو۔ پھر کہا بیٹا میرے چاہنے والوں سے کہو کہ ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کرنا، رے میں کتنا غریب تھا۔ پھر
کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ پھر کہا میرے لال میرے شیعوں سے کہو اس وقت بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مقتل سے خیمگاہ کی طرف آ رہا تھا، ارے کاش میرے شیعہ ہوتے۔ آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ مصیبت کی رات ہے، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ حسین نے کہا میرے لال میرے چاہنے والوں سے کہو کہ اس وقت میں نے بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مقتل سے خیمگاہ کی طرف آ رہا تھا، ارے کاش میرے شیعہ ہوتے۔ دیکھتے حسین پانی کیسے مانگ رہا تھا، وہاں سے حسین اٹھے بہن کے قریب آئے، بھائی اور بہن میں گفتگو ہوئی۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ زینب نے کہا کہ بھیا حسین ذرا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی، گلو حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے آگے بڑھ گئے، گلے کو پیار کیا اور کہا بھیا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا جب میرا حسین رخصت کو آئے تو اس کے گلے کو پیار کرنا، جس گلے پہ خنجر چلنے والا ہے۔ اس کے بعد علی حسین نے کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ زینب نے ردا ہٹائی، حسین نے بوسہ دیا، کہا 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا کہ میری طرف سے میری بیٹی کو بوسہ دینا، ارے اس کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ بس عزیزو دونوں بھائی اور بہن کو خدا حافظ کہہ کر حسین چلے۔ ایک کبھی رباب کو دیکھتے ہیں کہ حائز کی گودی اجڑ گئی، کبھی لیلا کو خدا حافظ کہا، حائز کا علی اکبر گزر گیا، کبھی ام فروا کو دیکھ کے کہا حائز کا دولہا پامال ہو گیا۔ ایک ایک بی بی کو خدا حافظ کہہ کر حسین خیمے سے باہر آئے، سامنے زلجنا کو دیکھا، کبھی سیدھی جانب دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلجھنا لانے والا نہیں تھا۔ اس وقت کہا اینا اینا حبیب، اینا اینا مسلم، ارے کہاں چلے گئے میرے عزیز؟ غربت امام اپنے کمال پہ پہنچی، دیکھا بہن لجام کو تھامے ہوئے آئی اور آ کر زینب نے کہا کہ بھیا آج آخری مرتبہ تمہاری بہن تمہیں سوار کرے گی۔ زینب نے بھائی کو سوار کیا، حسین زلجنا پہ بیٹھ گئے، اب چلنا چاہتے ہیں، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے زلجنا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا زلجنا یہ میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد زحمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے، صبح سے تو میرے ساتھ ہے، تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے۔ عزیزو زلجنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی چھوٹی سی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا، میرے بابا کو میدان میں لے کے نہ جا۔ عزیزو سکینہ اتنی پیاسی ہو گئی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی تو اس نے زلجنا کے پیروں کو پکڑ لیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ تو کہا بابا ایک دفعہ مجھے سینے پہ سلا لو۔ جلتی ہوئی ریت پر حسین لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، کچھ دیر کے بعد بچی کی آنکھ کھلی، کہا بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا بیٹی ابھی روک رہی تھی، ابھی جانے کو کہہ رہی ہو؟ تو کہا بابا میری آنکھ بند ہوئی تو دادی فاطمہ آ گئی، کہا سکینہ اسی طرح پرسا دے، کہا سکینہ بابا کو جانے دے، شہادت میں تاخیر ہو رہی، بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ حسین میدان میں آئے، جنگ کی روداد یہ ہے، کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی اور کہا عباس اٹھو۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ حسین گھوڑے پر جھومنے لگے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ حسین کے پکار رہے تھے اماں میری مدد کو آئیے، کسی نے بھالا مارا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا، سجدے میں گئے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ زینب فریاد کرنے لگی کہ یہ اپنا ساتھ، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی و فاطمہ کا بیٹا۔